السلام علیکم، میں ڈاکٹر دستاروان اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آج جس موضوع پر ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ہے کیا آپ کا بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ جب بچے کی عمر 2 سے 3 سال ہو جاتی ہے تو بچہ جہاں پہ بیٹھتا ہے جب اس کو پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو وہ پیشاب کر دیتا ہے، مگر جب بچے کی عمر 5 سے 7 سال کی ہو جائے تو بچے میں آہستہ آہستہ شعور آنا شروع ہو جاتا ہے اور اسے پیشاب کی جب حاجت ہوتی ہے تو وہ رفع حاجت کے لیے اسے جانا پڑتا ہے۔ مگر کچھ بچوں میں ٹینشن یا ڈپریشن بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ بچے بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، اور یہ لمحات جہاں پر بچوں کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں وہاں پر والدین کے لیے بھی باعث شرمندگی ہوتے ہیں، اور یہ مسائل بڑھتے بڑھتے بچہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے اور بچہ خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ یہ چیزیں اکثر ایسی فیملیز میں بھی ہوتی ہیں جہاں پہ بچے کو بہت زیادہ مار پیٹ اور بہت زیادہ دباؤ میں رکھا جاتا ہے، وہاں پر بھی بچے بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ یہ ایک سائیکالوجیکل بھی فیکٹر ہے۔ بعض اوقات مثانہ جزوی طور پر یا مکمل طور پر پیشاب کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب قطرہ قطرہ ہو کر خارج ہوتا رہتا ہے، یا جیسے جیسے پیشاب بنتا رہتا ہے پیشاب خارج ہوتا رہتا ہے، اور بچے کے کپڑے خراب ہوتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات بچے رات کو سوتے وقت بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ ٹین ایجرز میں بھی ہے، اور یہ مسئلہ ہر نسل اور ہر قوم اور ہر ملک میں پایا جاتا ہے، اور یہ 80% تک بچوں میں بستر پر پیشاب کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور بعض بچوں میں تو ٹین ایجرز میں بھی یہ مسئلہ پایا جاتا ہے، اور اس مسئلے میں لڑکیوں سے زیادہ لڑکے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ وہ مریض جو کہ رات کو بول بستری کا شکار ہوتے ہیں ان میں عام طور پر کوئی بیماری نہیں پائی جاتی، بعض لوگوں میں تو یہ بڑھاپے تک بھی بیماری ساتھ چلتی ہے اور بڑھاپے میں بھی مبتلا رہتے ہیں۔ اس کی میجر کازز میں ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ یعنی اسپائنل کارڈ پر چوٹ، پیٹ میں کیڑے ہونا، بچوں کو بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اور بچوں پر ٹینشن ڈپریشن کا برڈن ڈالنا، اور تعلیمی طور پر ان پر برڈن ڈالنا، بچوں کو خالص غذا نہ ملنا، اور اس کے ساتھ ساتھ وراثتاً یا ایسی فیملیز جو بچے رات کو سوتے وقت چلتے ہیں، یہ مختلف کازز ہے جس کی وجہ سے بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کو دنیائے ہومیوپیتھی کی چند میڈیسن بتانے جا رہا ہوں جو کہ اکارڈنگ ٹو دا سمپٹم اگر یوز کر لی جائے تو اس سے نہ صرف مثانے کا فالج اور بچہ آپ کا بستر پر پیشاب کرنے سے بھی بچ جائے گا، اور یہ انتہائی فائدے مند اور انتہائی سستی ادویات ہے۔ سب سے پہلے ایکوزیٹم 200، اس کے 5 قطرے آپ 8-10 دن استعمال کروائیں۔ دوسرے نمبر پر کاسٹیکم 200 کی ایک خوراک روزانہ رات کو آپ استعمال کروا سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیلکیریا فاس بھی دی جا سکتی ہے۔ مزید اگر آپ کو بول بستری یا بچے کے پیشاب سے متعلق کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ ہمارا کلینک بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اور آپ ہم سے اسکرین پر دیے گئے نمبر سے رہنمائی لے کر آن لائن کنسلٹیشن بھی لے سکتے ہیں۔ تھینک یو، شکریہ۔